غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ نئے سال کو لے کر کے ہمارے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جس کا جاننا بحیثیت مسلمان ہم سب کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نیا سال منایا اور مبارکبادیں دیں؟ کیا تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہر عقل مند انسان نفی میں دے گا۔ پھر آج کا مسلمان کیوں ان رسومات کے پیچھے پڑ چکا ہے؟ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نئے آنے والے سال پر اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور نعمت کے ختم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، کیونکہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان جاننا چاہیے کہ ہمیں نئے سال کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو اسلامی مہینے کے لحاظ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم فرمائی کہ جب نئے سال کا پہلا مہینہ آئے تو مخصوص دعائیں پڑھیں۔ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، نیز یہ دو کام خصوصاً کرنا چاہیے۔ ماضی کا احتساب، نمبر 2، آگے کا لاحقہ عمل احتساب، اس لیے کہ ماضی کی غلطیاں مستقبل میں نہ دہرائی جائیں، اور لاحقہ عمل اس لیے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، کیونکہ بقول شاعر وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔